السلام علیکم پیارے دوستوں، جب ہم چھوٹے تھے، بلکہ بچپن کی کیا بات کرنی، ابھی بھی اسی طرح کے ہی حالات ہیں کہ جب کبھی ہم بہن بھائی آپس میں کسی بات پہ کوئی جائیداد کے حوالے سے یا والدین کے کسی مسئلے میں کود پڑتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ والدہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے درمیان میں آ جاتی ہے، اور ہم والدہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر میں ادھر سے کوئی قسم مارتا ہوں تو وہ بھی والدہ کے چہرے پہ لگ رہا ہوتا ہے، ادھر سے اگر میرا بھائی مجھے تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کے چہرے پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ چیختی چلاتی ہے، درمیان میں کھڑی رہتی ہے اور مارے کھاتی رہتی ہے، اور پھر بعد میں کوئی بد دعا بھی نہیں کرتی کہ میرے بچوں کو کوئی جو ہے نا کوئی بد دعا نہ لگ جائے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو، اب بھی ایسی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے کہ ساری رات جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ خیر، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر پھر کبھی بات کروں گا۔ جو میں اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پھر بھی اپنی انا میں کبھی بھی اپنی والدہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جو آج اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جس طرح کہ میں نے اپنے جو گھر کے متعلق کچھ بات بتائی۔ میرا آپ کو بتانا سمجھانا مقصد ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو حق کی بات بتا دوں۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آج ہمارے ملک کے بھی ویسے کے ویسے ہی حالات ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا، اگر ہم فوج کو اور پولیس کو نہیں روکیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیں گے۔ اور یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں واقعہ ہوا، یہ اصل میں اسی بات کی ایک کڑی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے پھر بھی بچ جانا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، عدالتی نظام ان کا ہے، پولیس والے بھی ان کے ہیں، اور فوج تو ویسی جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا وہ کندھوں کے اوپر ناچ رہی ہے۔ تو میں نے اس کے بعد پھر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک لبیک کو، جو جماعت اسلامی ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو مل کر ان جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر ایک مقصد کے لیے ملک کے اندر حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہ فوج کو کسی حد تک ان کی جو جائز جگہ ہے وہاں پہ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل میں عمران خان کا بغض ہے، ٹھیک ہے، کہ تحریک لبیک والوں کو شکایت یہ ہے کہ عمران خان نے پتہ نہیں جو بابا خادم حسین رضوی ہیں ان کے فوت ہونے کے والے سے شاید وہ ملوث تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سعد حسین رضوی کے ساتھ تھوڑے سے معاملات خراب ہو گئے اور ان کو جیل میں ڈالنا پڑا ان کی حکومت میں۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ یہ کہیں گے یہ برا ہی ہے۔ پھر نون لیگ نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا کہ یار یہ بیچارہ جو ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ شاید مغرب کی بات مانے گا، ہماری تو کوئی بات نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ اور جماعت اسلامی کی تو مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، ویسے تو وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن آج وہ عمران خان کا اس حوالے سے ساتھ کیوں نہیں دے پا رہے؟ عوام عمران خان کے ساتھ تو ہے لیکن اپنی جانیں دینے کے لیے اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ باقی لوگ سب لوگ ڈراکل ہیں، کمزور ہیں، ڈرپوک ہیں، اپنے اپنے جو ہے نا وہ معاملات میں چلے آ رہے ہیں۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ پھر اسی طرح میرے بہت سارے دوست ہیں، ساتھی ہیں جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کو، وہ تو ہرگز عمران خان کے آنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ تو پہلے ہی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بندہ ناکام ہو جائے، یہ اتر جائے اور نون لیگ کو جو ہے نا باری مل جائے۔ اچھا، عمران خان سے ان کی نفرت اور تعصب کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے، دیکھو میں ہوں نا، میری فیملی ہے، تو میرے چند بھائی عمران خان کا ساتھ دیں گے اور میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا ساتھ دوں، تو وہ کیا ہوگا کہ میں ان سے نفرت کروں گا اس وجہ سے کہ یار وہ عمران خان کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں۔
اور وہ مجھ سے اس لیے نفرت کریں گے کہ یار میں نون لیگ کا کیوں ساتھ دے رہا ہوں. ماں کا نہیں ہم سوچ رہے. آپ بھی، میں بھی، ہم سب بھی، تحریک لبیک والے، جماعت اسلامی والے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ملک کا نہیں سوچ رہے. یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی تعصب میں الجھے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اس وقت ملک کو نقصان ہو رہا ہے. میں جب کبھی ویڈیو دیکھتا ہوں جس کے اندر لوگ جو ہیں نا وہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ یار میرے جو ہے نا وہ مجھے 90,000 بل آ گیا ہے تو مجھے بتاؤ میں کوئی زہر کھا لوں. تو یہ ہے، میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا، اگر آپ لوگوں کو عقل نہیں آتی، نہیں سمجھ آ رہی، یار آپ کو مل کے کام کرنا ہے. اس وقت آپ عمران خان کو نہ دیکھیں، اس وقت نواز لیگ کو نہ دیکھیں، اس کو جماعت اسلامی کو، تحریک لبیک نہ دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں. اس کو راہ راست پہ لے آئیں، اس کو سنوار لیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہیں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، حقیقت بات ہے میں نے بھی ایک وقت گزارا ہے، کوئی 42 سال عمر ہو گئی ہے. ان کو آپ کی ذات کے ساتھ کوئی جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان کو ہے، عمران خان کو غریب آدمی کی بھی پرواہ ہے. جماعت اسلامی نے جو یعنی کہ جو اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے اس سارے پروسیس کے اندر. میرے بہت سارے دوست ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، تو میں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یار وہ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں، کیسی جماعت ہے جن کو حق اور سچ کی. پھر ہم سب کے سب اپنے ہی ذاتی مفادات کے لیے کہ یار اگر ہم سٹرگل کریں گے تو کہیں اس کا فائدہ عمران خان کا نہ ہو جائے، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. یار یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. آپ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، پوسٹ بھی دیکھی جس میں یہ ہے کہ پاکستان فار سیل، اور مجھے ریلی بہت زیادہ دکھ ہوا. آپ کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں آؤٹ سورسز ہیں، جتنے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ مانیں گے ہی نہیں. وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر ہی ڈالیں گے یا اس کی جماعت کے اوپر بھی ڈالیں گے. پتہ نہیں کس قسم کے ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں. میں تو کبھی کبھار سمجھ سے قاصر ہوتا ہے میرے لیے، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ کی جو ذات ہے وہ ابو جہل کے سامنے موجود تھی اور اس نے حق اور سچ کو دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آیا، تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. ان کو کبھی بھی بات نہیں سمجھ آ سکتی. ان کے لیے جو ہے نا عمران خان بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، بلکہ شاید کوئی دشمن ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، کس قسم کے بغض زدہ لوگ ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، اس بربادی سے باہر نکلیں. آپ لوگوں کو ایک مرتبہ اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا اس فوج کے خلاف. ملک کے اندر عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی نون لیگ سے، اپنی پارٹی بازی سے باہر نکلیں. آپ اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. اگر آپ یہ بات نہیں ماننا چاہتے ہیں میری اور اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں جس طرح آپ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے دائیں بائیں حالات دیکھیں. اگر آپ کا گھر چل رہا ہے تو یار میرے بھائی کسی غریب آدمی کا بھی دیکھ لیں. اتنے سیلفش نہ بنیں یار. تھوڑا سا حیا کر لیں. اگر یقین مانیں کہ اگر اسلام کو چھوڑنا بری بات نہ ہوتی تو بے شمار لوگ اب تک اسلام کو چھوڑ چکے ہوئے تھے. اگر ان کو اسلام کو، کیونکہ جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یار میں اس سچے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، لوگ اتنے زیادہ تنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اسلام نے کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ تکلیفیں بھی برداشت کر لیں، مر بھی جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صلہ دے گا. اگر اللہ کی یہ گارنٹی نہ ہوتی، لوگ آج اسلام پر اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے قائم ہیں، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، ورنہ بے شمار لوگ اسلام چھوڑ چکے ہوتے. اپنے آپ کو یار، میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی اس انا سے باہر نکلیں. تو میں جب اب میں پہلی والی بات پہ آتا ہوں کہ جب میں درمیان میں کھڑا ہو جاتا تھا اور میری والدہ کو چوٹ آتی تھی تو میں کبھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی بہت سخت قسم کی بددعائیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یا اللہ، جس بندے نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی جو ہے نا وہ اس کے پاؤں ٹوٹ جائیں. اور میں کبھی کبھار سمجھتا ہوں کہ
یہ مجھے جوائنٹس کا پرابلم ہے، درد ہوتی ہے، تو شاید یہ میری بد دعاؤں کا اثر ہے، اور میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ اس طرح کی بد دعا نہ کیا کرو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار میرے بہن بھائی اگر بیوقوف تھے، اگر میں اس وقت صبر کر لیتا اور میں نہ ہاتھ اٹھاتا، اپنی انا کو دبا لیتا، اپنے غصے کو قابو کر لیتا، تو کم سے کم میری وجہ سے میری ماں کو چوٹ تو نہ لگتی۔ آج آپ بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر نون لیگ والا کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے عمران خان کے اوپر، تو درمیان میں آپ کی ماں یعنی پاکستان کھڑا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ جو عمران کا بغض ہے، عمران کے ساتھ جو تعصب ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے، یہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ملک کو بہت حد تک نیچے لے جا چکی ہوئی ہے، اور بڑا مشکل ہے آپ کے ملک کا جو ہے نا وہ سنبھلنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں ولیوں کے جو ہے نا وہ در پر کھڑا ہے، اسی طرح قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اس خام خیالی میں ہیں تو پھر آپ بیٹھے رہیں اور اسی طرح بغض عمران خان میں جان دے دیں۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔